حدیث مبارکہ میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی کا مفہوم ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں سے ایک کم 99 نام ہیں۔ من احصاها دخل الجنہ، جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کے شروع میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کوشش کر کے خود بھی یاد کر لیں، بچوں کو بھی یاد کروا دیں۔ سبحان اللہ، یہ جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احصاها، جس نے اللہ کے ان صفاتی نام کو یاد کر لیا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے کئی صفاتی نام احادیث مبارکہ میں مذکور جو ہوئے ہیں وہ 99 سے زیادہ، 1000 سے بھی زائد نام اللہ تعالیٰ کے مذکور ہوئے مختلف احادیث مبارکہ میں۔ قرآن کریم میں چونکہ یہ شروع میں 99 لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی عظمت وغیرہ بھی اکٹھی احادیث مبارکہ میں بیان کی جاتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا چونکہ لوگوں کی حاجتیں مختلف ہیں تو رب کے صفاتی نام بھی مختلف ہیں، جس کی جو حاجت ہو وہ اسی نام سے اس کو پکارے۔ سبحان اللہ۔ ایک کو رزق چاہیے، وہ کہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاق۔ ایک کو بیماری سے شفا چاہیے، وہ کہے یا شافی یا شافی۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک کی حاجت اپنی ہے، وہ اپنی حاجت کے مطابق اس کا نام لے کر پکارے، رب اس پہ کرم فرمائے گا۔ سبحان۔ ایک کو بخشش و مغفرت چاہیے، وہ کہے یا غفور ہو یا غفور ہو یا غفور۔ ایک کو رحم چاہیے، وہ کہے یا رحیم ہو یا رحیم ہو یا رحیم۔ جی سبحان اللہ۔ جس کو جو چیز چاہیے وہ اس کے صفاتی نام سے اس کو پکارے۔ کہتے ہیں جو غریب بیچارہ کوئی یا غنی ہو یا غنی ہو کا ورد کرنا شروع کر دے، اللہ اسے دولت مند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی تو اس کے صفاتی نام مختلف ہیں، چونکہ بیکاری جو ہیں مانگنے والے بھی مختلف حاجتیں لے کر آتے ہیں، اس کے نام بھی مختلف ہیں۔ وہ ہر کام میں ماہر ہے نا جی، قدرت رکھتا ہے، تو اس کو جس کام کی آپ کو ضرورت ہے، جس چیز کی آپ کو حاجت ہے، اس کا وہ نام لے کر پکارنا شروع کر دیں۔ کمزوری ہے، طاقت نہیں ہے، یا قوی ہو یا قوی ہو، وہ طاقت دے دے گا۔ حافظہ کمزور ہے، یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو یا حفیظ۔ سبحان اللہ، حافظہ بڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔